الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حیا اور پاک دامنی کے احکامات کیا ہیں، اس پر اب بات کرنے سے پہلے ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ایک لفظ ہے تہذیبوں کا ٹکراؤ۔ یہ کیا ہے؟ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، تہذیبوں کا ٹکراؤ۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس میں اسلام حیا، پاک دامنی اور پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام حیا، پاک دامنی اور پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے، اور کفر بے حیائی اور بے باکی کو ایک کوالٹی سمجھتا ہے اور اس کو ترقی کا ذریعہ سمجھتا ہے، روشن خیالی سمجھتا ہے۔ یہ ہے تہذیبوں کا ٹکراؤ۔ مومن جہاں ہوگا با حیا ہوگا، کافر جہاں ہوگا بے حیا ہوگا۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیے، کافر دنیا کی ہر گندی بری چیز گناہ چھوڑ سکتا ہے، مثلا سود چھوڑ سکتا ہے، جھوٹ چھوڑ سکتا ہے، جوا چھوڑ سکتا ہے، اور کوئی گناہ اگر اس میں ہو تو وہ بھی چھوڑ سکتا ہے۔ موسیقی اور زنا، یہ دو کام کافر کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ موسیقی اور زنا یہ کافر کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اور مومن جہاں ہوگا حیا کا علم بردار ہوگا۔ اسلام نے حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ اسلام کے اندر حیا ایک خوبی ہے، ایک صفت ہے، جس کے اندر جتنی حیا زیادہ اتنی خیر زیادہ۔ اور کافروں کے معاشرے میں جس بچے میں حیا نہ ہو تو سائیکیٹرسٹ کو دکھاتے ہیں کہ اس کو کیا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں شائنس از اے سکنس، یہ تو ایک بیماری ہے۔ ان کے یہاں حیا بیماری ہے، ہمارے یہاں حیا ایمان کا حصہ ہے، جنت لے جانے والا ہے۔ تو یہ دو تہذیبیں ہیں، تہذیبوں کا ٹکراؤ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو مومن جہاں ہوگا حیا والا، اور کافر جہاں ہوگا بے حیا ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہمارا اور کافروں کا نقطہ نظر۔ مومن کا نقطہ نظر کیا ہے؟ کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، اور جتنی عزتیں، عیش اور آسانیاں اور راحتیں وہ اللہ نے جنت میں ایمان والوں کے لیے رکھی۔ تو اس سوچ کی وجہ سے، اس بنیادی سوچ کی وجہ سے مومن ہر کام میں آخرت کو سامنے رکھتا ہے۔ جو سچا مومن ہوتا ہے، صحیح مومن ہوتا ہے، وہ ہر کام میں آخرت کو سامنے رکھتا ہے کہ اس کام کا نتیجہ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ یہ فکر آخرت اس کو سیدھے راستے پہ رکھتی ہے، اور اس کی سوچ مرنے کے بعد کی زندگی کو اچھا بنانے پہ رہتی ہے۔ کافر کا نظریہ کیا ہے؟ جو دنیا ہے بس یہی ہے، آج جی لو، آج مزے اڑاؤ، آج موج اڑاؤ، آج مستی مناؤ، اور آج خوشیاں مناؤ، جو مرضی کرو۔ بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، کہ جو زندگی میں عیش کرنی ہے، مزے کرنے کر لو، بعد میں تو کوئی موقع ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے کافر جہاں بھی ہوگا بے حیا ہوگا، اور مومن جہاں ہوگا حیا والا ہوگا، کہ اس کو آخرت کی سوچ چاہیے۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ ہمیں اپنے گھروں میں کیسے رہنا ہے؟ سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ 18ویں سپارے میں ایک سورت ہے سورہ نور کی، اور ساتھ سورہ احزاب کی جو پردے کی آیات ہیں ان کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کوفہ کو ایک خط لکھا، جس میں ان کو تلقین فرمائی کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ تو آج ہمارے گھر کے مردوں کو چاہیے کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دیں، اپنی بیٹیوں کو۔ اور غور کریں، دیکھیں ذرا
کہ اللہ نے سورہ نور کو کیسے شروع فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں سورۃ انزلناہا، یہ وہ صورت ہے جو ہم نے نازل کی. وفرضناہا، اور اس کے جتنے احکامات ہیں وہ ہم نے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں. تو بندہ حیران ہوتا ہے، یا اللہ پورا قرآن آپ نے نازل کیا ہے، ساری شریعت ہی آپ نے نازل کی ہے. تو یہ انداز حیران کن کہ صورت بھئی پورا قرآن اللہ آپ نے نازل فرمایا ہے. تو علماء لکھتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت بار بار تاکید سے یاد کروانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے تم جانتے ہو میں نے نازل کیا ہے، لیکن ذرا آپ آ گئے ہو اور توجہ دو اس کے اوپر، اور زیادہ غور کرو. اور وفرضناہا، یہ بھی ایک عجیب بات ہے. اللہ نے قرآن مجید میں نماز کا حکم دیا، لیکن نماز میں ظہر میں کتنی رکعتیں ہیں، عشاء میں کتنی ہیں، مغرب میں کتنی ہیں، یہ سب تفصیلات نبی علیہ السلام نے بتائیں. لیکن جہاں حیا اور پاک دامنی کا معاملہ آیا وہاں اللہ فرماتے ہیں کہ وفرضناہا، میں نے ہی تمہارے اوپر یہ احکامات نازل کیے ہیں، اور اس کی تفصیلات کھول کھول کر اللہ نے بتا دیں. کون غیر محرم ہے، کون محرم ہے، گھر میں رہنا کیسے ہے، داخل کیسے ہونا ہے، گھر سے باہر نکلنا ہے تو کیسے نکلنا ہے، عورت کی کیا ذمہ داریاں ہیں، حجاب کسے کہتے ہیں، ستر کسے کہتے ہیں، ساری تفصیلات اس قسم کی قرآن و حدیث میں موجود. اب ہم ایک گھر کو ایک ایگزامپل بناتے ہیں. ایک گھر میں ایک فیملی کو کیسے رہنا چاہیے، لوگوں کو، مجھے اور آپ کو کیسے رہنا چاہیے. تو بھئی ہمیں اپنے گھر میں ایسے رہنا چاہیے. ایک گھر ہے، اس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کچھ بڑے بھی ہیں، کچھ غیر محرم بھی ہیں، کچھ محرم بھی ہیں. اب یہ ایک گھر ہے ہمارے معاشرے کا. اب شریعت کے مزاج کے مطابق ان کو کیسے رہنا چاہیے، اس کے بارے میں چند باتیں. اپنے گھر میں داخل ہونے کے بارے میں احکامات کیا ہیں، کسی اور کے گھر میں داخل ہونا ہو تو اس کے بارے میں احکامات کیا ہیں. عورت کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ پردہ بھی کرے اور ستر بھی کرے. مرد کے لیے حکم کیا ہے کہ ستر اس کا جو ہے، جو چھپانا ضروری ہے وہ ضرور چھپا ہوا ہو. مرد کا ستر کہاں سے کہاں تک ہے اور عورت کا ستر کہاں سے کہاں تک ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں. پھر پردہ کیا ہے، اس کو سمجھتے ہیں. یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ پردہ محرم سے نہیں ہوتا، غیر محرم سے ہوتا. محرم کون ہے؟ بھائی ہے، ماموں ہے، والد ہیں. تو ان کے ساتھ جو ہے نا پردہ نہیں ہے. تو پردہ غیر محرم سے ہے. غیر محرم کون ہے؟ بہنوئی، جیٹھ، دیور، چچا زاد، ماموں زاد، تایا زاد، پھپھی زاد، خالہ زاد، یہ سارے غیر محرم ہیں. اور اس طرح اجنبی غیر محرم. تو پردہ کن سے کرنا ہے؟ پردہ کرنا ہے غیر محرم سے. اور ستر کن سے چھپانا ہے؟ محرم سے. ان دو چیزوں کو اگر ہم سمجھ لیں گے نا کہ پردہ اور ستر ان کا فرق کیا ہے اور ان کے احکامات کیا ہیں، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے گھروں میں تو ابھی بنیاد ہی پوری نہیں ہے. پردہ ہے غیر محرم سے، ستر ہے محرم سے. ہم پہلے ستر کی بات کرتے ہیں. مردوں کا ستر کیا ہے جی؟ مردوں کا ستر جو واجب اور جو فرض ہے، جو لازمی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ناف کو چھپائیں اوپر سے، اور نیچے آتے آتے گھٹنوں کو بھی چھپا لیں. جس مرد نے اوپر سے شروع ہوا، ناف سے شروع ہو، ناف کو چھپاتے ہوئے نیچے جاتے جاتے اس نے گھٹنے چھپا لیے، تو اس کا ستر جو واجب تھا، ضروری تھا، وہ پورا ہو گیا. اب اس سے آگے جو مزید چیزیں ہیں وہ اور زینت کے لیے، سنت کے لیے، وہ سب ہیں، لیکن فرض اتنا ہے. یہ مرد کی بات ہے. عورت کا ستر کیا ہے؟ ستر عورت کیا ہے، اسے سمجھیں. جسم کے 5 حصے ایسے ہیں جو ستر عورت میں داخل نہیں، اس کے علاوہ پورا جسم ستر عورت میں داخل ہے. عورت کا جو ستر ہے، جسم کے 5 حصوں کے علاوہ پورا جسم ستر عورت ہے. وہ کون سے 5 حصے ہیں؟ دونوں ہاتھ کلائیوں تک، دونوں پاؤں ٹخنوں سے نیچے تک، ٹخنے عورت نے چھپانے ہیں. اور یہ چہرہ کی ہی حصہ کون سا؟ جہاں وضو کیا جاتا ہے، پیشانی سے لے کے ادھر ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، جہاں وضو کیا جاتا ہے، جو حصہ نماز میں کھلا رکھا جاتا ہے.
تو یہ 5 حصے ایسے ہیں عورت کے جسم کے کہ جو ستر عورت میں داخل نہیں، اس کے علاوہ عورت نے اپنے پورے جسم کو ڈھانپنا ہے، پورے جسم کو. اور ستر ہے محرم سے، پردہ ہے غیر محرم سے. ستر محرم سے یعنی باپ سے، بھائی سے، اور پردہ غیر محرم سے یعنی جیٹھ سے، دیور سے، چاچا زاد، ماموں زاد سے. تو ان چیزوں کو الگ الگ سمجھیں. اب ستر عورت جب ہمارے سامنے آ گیا تو ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارے گھر میں عورت، پردہ تو بہت دور کی بات ہے، ستر بھی پورا نہیں کر رہی، جو محرم سے بھی ضروری ہے. جب ان 5 اعضاء کے علاوہ سارا جسم چھپا ہوا ہے تو شریعت چاہتی ہے کہ گھر میں عورت محرم مردوں کے پاس ایسے بیٹھے، ایسے رہے. یہ شریعت پاکیزگی کی تعلیم دیتی ہے، پاک دامنی کی تعلیم دیتی ہے، حیا کی تعلیم دیتی ہے. اب عورت اس طریقے سے اپنے گھر میں رہ رہی ہے، ستر عورت اس کا پورا ہے. اب گھر کے کچھ احکامات اور ہیں. مردوں کو کہا کہ تم اپنے گھر میں بھی جانا چاہتے ہو تو اطلاع کر کے جاؤ، اچانک سے مت چلے جاؤ. اب گھر کے اندر لوگ رہتے ہیں، گھر میں والدین ہیں، ایک آدمی اپنی ماں کی خدمت تو خیر ہم نے چھوڑ دی، اب ہم کہاں خدمت کرنے والے ہیں ماں باپ کی، لیکن ماں باپ کے بعد ملنے جانا ہے، خدمت کے لیے جانا ہے. تو شریعت اتنی پاکیزہ ہے، وہ کہتی ہے اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنی سگی ماں کے کمرے میں بھی جاؤ تو اطلاع کر کے جاؤ، ڈائریکٹ مت چلے جاؤ. اتنی پاکیزہ ہے شریعت، سبحان اللہ. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، میں تو اپنی ماں کی خدمت کے لیے جاتا ہوں. فرمایا پوچھ کے جاؤ، اطلاع کر کے جاؤ. کہ میرا تو خدمت کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام نے واضح کرنے کے لیے، نبی علیہ السلام نے بات کو کھولنے کے لیے ارشاد فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ماں کے جسم کا وہ حصہ جو تم نہیں دیکھنا چاہتے اس پہ تمہاری نظر پڑے؟ کہ نہیں میں یہ نہیں چاہتا. فرمایا کہ نہیں، پھر اطلاع کر کے جاؤ. کتنی پاکیزہ شریعت ہے، گھر میں رہتے ہوئے سگی ماں کے کمرے میں جانا ہے، بتایا کہ اطلاع کر کے جاؤ، اچانک سے نہ چلے جاؤ. اتنی حیا کی تعلیم ہے ہمارے دین کے مزاج میں. اچھا، اب گھر میں رہتے ہوئے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی عمر چھوٹی ہوتی ہے، 3-4 سال 5 سال کے بچے ہیں، کچھ ذرا شعور کے بلوغت کے قریب ہیں اور کچھ بڑی عمر کے ہیں. جو چھوٹے بچے ہیں نا، 2-3-4 سال کے، جن کے اندر اس طرح کا شعور ابھی بیدار نہیں ہوا، تو ان کو تو اجازت ہے وہ کہیں بھی آئیں جائیں، اتنا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو بلوغت کے قریب ہو جاتے ہیں، ہمارے وہ بچے جو بلوغت کے قریب ہو جاتے ہیں، قرآن مجید میں سورہ نور میں فرمایا لم یبلغ الحلم، کہ یہ بھی اب کسی کے کمرے میں جا رہے ہیں تو ذرا اجازت لے کے اطلاع کر کے جائیں، اچانک سے مت چلے جائیں. یہ قرآن کی پاکیزہ تعلیمات ہیں شریعت کی. اور بالغ، اس کے لیے تو پہلے ہی آ گیا کہ ماں کی خدمت کے لیے بھی جانا ہے، بوڑھی ماں ہے، اطلاع کر کے جاؤ. اپناؤ پاکیزگی کو. اچھا، اور دیکھیے، عورت شرعی سطر میں ہے، جو سطر اس کا ہے اس لباس میں ہے، پاکیزہ لباس میں ہے. اب گھر کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو غیر محرم ہیں، گھر میں رہتے ہیں، دیور ہے، جیٹھ ہے. اب کیا کریں ان کے ساتھ؟ ایک گھر میں رہنا ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ان کے ساتھ کیسے رہیں؟ تو پردہ نہیں کرنا، ان لوگوں کے ساتھ کیسے رہیں؟ تو گھر کے اندر رہتے ہوئے برقع نہیں پہننا. گھر میں رہتے ہوئے جو گھر کے اندر غیر محرم رشتہ دار ہیں، ان کے لیے برقع نہیں گھر میں پہننا عورت نے. اور برقع جب پہننا ہے جب باہر نکلے گی. جب گھر کے اندر ہے تو نماز کی طرح جو چادر ہے اس کو اوڑے رکھے، اور جو گھر میں غیر محرم ہے، کوئی خدمت کرنی ہے، کھانا لگانا ہے، کوئی بات ہے، کوئی کام ہے، تو وہ مناسب طریقے سے اچھے انداز سے کرتی رہے، اس کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ان کے ساتھ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ، غیر ضروری بات چیت، ہنسی مذاق، یہ سب نہ ہو، کیونکہ غیر محرم ہے. اور پوری کوشش کرے کہ کم سے کم جو ہے نا اس کا اس طرح کے معاملات میں شمولیت ہو. کوشش کرے چھوٹے بچوں سے یا محرم عورتیں جو ہیں وہ کام کریں، پیچھے کے کام یہ سنبھالیں، آگے پھر اپنے شوہر کو بھی بھیجیں. اور دیکھیں جس طریقے سے ممکن ہو اپنے گھروں میں رہتے ہوئے کہ جس میں قیامت کے دن کی پریشانی بھی نہ ہو، آسانی کے ساتھ ہم جتنا احتیاط کر سکتے ہوں لازمی کریں. اور غیر ضروری باتوں سے ہم تبصروں سے بچیں غیر محرم کے ساتھ. تو گھروں میں اس طرح پاکیزگی کے ساتھ رہیں. اب دیکھیں،
عورت گھر میں موجود ہے، مرد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بچوں کو کہا کہ بھئی جو بڑے ہونے لگے ہیں یہ اطلاع دے کے جائیں، جو چھوٹے ہیں یہ آگے جا سکتے ہیں، اس کا مسئلہ اتنا نہیں ہے۔ اب گھر میں عورت نے رہنا ہے، مرد باہر چلے گئے، پیچھے دودھ والا آ گیا، سبزی والا آ گیا، دھوبی آ گیا، اور کوئی چیز لینی دینی ہے۔ اب یہ عورت وہ ہے جو پاکیزہ لباس میں پورے ستر کے ساتھ گھر میں رہتی ہے، باہر سے کوئی بندہ آیا، بیل دی، نوک کیا، اب اس نے کچھ لینا دینا ہے، تو شریعت نے اس بارے میں قرآن مجید کے اندر سورہ احزاب میں تعلیم دی، فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اب حجاب کا، پردے کا معاملہ اب آ رہا ہے۔ محرموں کے ساتھ ستر عورت کا معاملہ تھا، پردہ غیر محرم کے ساتھ۔ اب کوئی غیر محرم دروازے پہ آ گیا، اس نے نوک کیا یا بیل دی، اس نے بیل دی، آپ نے پوچھا کون، انٹر کام سے معلوم ہوا جی دودھ والا ہے۔ اب دودھ تو برتن دے کے لینا ہے نا، یہ کیسے لے؟ سبزی والا ہے، کوئی شاپر لینا ہے نا، کیسے لے؟ یہ وہ عورت ہے جس کا پورا جسم چھپا ہوا ہے، صرف دونوں ہاتھ کلائی تک، دونوں پاؤں ٹخنوں سے نیچے تک، اور چہرہ کھلا ہوا ہے۔ اب شریعت حکم دیتی ہے کہ یہ غیر محرم ہے، اس سے پردہ کرنا ہے۔ اب کیسے پردہ کرنا ہے، کیسے کوئی چیز لینی دینی ہے؟ اب فرمایا کہ درمیان میں پردہ لٹکا لو۔ گھر میں دروازوں پہ پردہ ہونا چاہیے، کوئی آڑ ہونی چاہیے کہ فیس ٹو فیس نہ ہو، آئی ٹو آئی کانٹیکٹ نہ ہونے پائے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اب کوئی چیز لینی ہے اور گھر کی عورتوں نے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ پردے کے پیچھے سے لو دو، کیونکہ آگے غیر محرم آ گیا۔ ایک تو یہ بات آ گئی، کتنی پاکیزگی ہے شریعت میں، اور اس میں غور کریں۔ اب عورت نے غیر محرم سے بات چیت کرنی ہے۔ بہت سارے ایسے موقع آتے ہیں، ڈاکٹر سے بات کرنی ہے، کبھی کسی وکیل سے بھی بات کرنی پڑ جاتی ہے، کبھی اور کوئی کام ہوتا ہے، تو کبھی علماء سے مسائل پوچھنے ہوتے ہیں، یا گھر میں جو دودھ والا اور اس طرح کوئی اور آ گیا، کبھی درزی سے بات کرنی پڑتی ہے، کبھی گھر سے نکل کے رکشہ ٹیکسی سے بات کرنی پڑتی ہے، دکاندار سے بات کرنی پڑتی ہے۔ تو جب بھی عورت کو کوئی ایسا موقع ملے کہ غیر محرم سے اس نے گفتگو کرنی ہے، یا اسی موقع کے اوپر سمجھیں کہ باہر دودھ والا کھڑا ہے، پردے کے پیچھے یہ کھڑی ہے، اب اسے بات کرنی ہے، تو کیسے بات کرے؟ شریعت نے اتنی بھی تعلیم دی۔ مغرب کی 3 رکعتیں ہیں کہ 4، عشاء کی 4 ہیں کہ 2، یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کہ مغرب 3 اور عشاء 4۔ لیکن یہ پردے کے، پاک دامنی کے احکامات اللہ نے قرآن میں کھول کھول کر بیان کیے، کون محرم ہے کون غیر محرم ہے، سب کھول کے بتایا۔ ہمیں چاہیے کہ اب ہم اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اب جب بات کرنی ہے تو کیسے بات کریں؟ اصول قرآنی سنیے، اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ دلوں کے بھید جاننے والے پروردگار فرما رہے ہیں کہ جب تم نے کسی غیر محرم سے بات کرنی ہے تو اپنی آواز میں محبت اور لوچ اور اتنی شیرین نمت پیدا کر لینا، ذرا لوکھے لہجے میں، ذرا اجنبی سے لہجے میں بات کرنا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو دلوں کا بھید جاننے والا پروردگار بتا رہا ہے کہ وہ جو دوسرا مرد ہے وہ تمہاری طمع کرنے لگے گا، اگر اس کے دل میں مرض ہے تو۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ جن مردوں کے دلوں میں مرض ہے، ان کو عورتوں کی طرف میلان ہوتا ہے ان باتوں سے، وہ تمہاری طمع کرنے لگیں گے، تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے۔ یہ قرآن میں اللہ بتا رہے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ان دونوں باتوں کو ذرا کھولتے ہیں۔ اب آپ نے یہ پوچھا کہ بھئی عورت مرد سے کیسے بات کرے، اس کی وضاحت ہو جائے، تو اس کی وضاحت سن لیجئے، بہت آسان ہے۔ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، عورت غیر محرم سے جب بات کرے تو 2-3 باتوں کو سمجھے۔ سب سے پہلی بات کہ ہم غیر محرم سے اللہ کے لیے ناراض ہیں، سادہ سی بات ہے۔ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم غیر محرم سے اللہ کے لیے ناراض ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے بعد دیکھیں، اگر ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں نا، اس سے کیسے بات کرتے ہیں؟ بس خاموش، 2 لفظوں میں بات ہوتی ہے تو 1 لفظ میں پوری کر دیتے ہیں، 2 جملوں میں بات پوری ہو سکتی ہے تو تیسرا جملہ نہیں بولتے،
اور ایک سادہ سے لہجے میں، اسپاٹ لہجے میں بات کر لیتے ہیں۔ یہاں قرآن عورتوں کو یہ نہیں کہہ رہا کہ تم بدتمیزی کرو، جیسے اجنبی سے بات کی جاتی ہے، جس سے ناراض ہیں بس اس طرح سے بات کر لو۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ غیر محرم سے بات کرنے کا اصول یہ اپنائیں، اگر کوئی بات 2 جملوں میں پوری ہو سکتی ہو تو تیسرا جملہ نہ بولیں، مختصر اور ہلکے سے لہجے میں بات کر لیں، محبت اور نرمیاں یہ سب نہ ہوں۔ جب قرآن مجید سے تعلیم ہمیں مل رہی ہے کہ دروازے پہ باہر کوئی بندہ کھڑا ہے، ہم نے کوئی چیز لینی دینی ہے، اس طریقے سے بات کرنی ہے، اس اصول کی اگر ہم نے پاسداری کی ہوتی، کتنے گھروں میں عزتیں آج بچ گئی ہوتی۔ آج اس اصول کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اور عمل نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ موبائل کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ کسی بھی طریقے سے نامحرموں سے بات کر کر کے کتنے گھروں کے عزتوں کے جنازے لوٹے ہیں، اٹھے ہیں، اور کتنے گھروں میں طلاق ہوئی ہے، کتنے لوگوں نے، کتنی عورتوں نے خلا لی ہے، اور کتنے بچوں کے مستقبل تباہ و برباد ہوئے ہیں، صرف اس ایک حکم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کہ اجنبی غیر محرم سے جب بات کرنی ہے، غیر محرم سے بات کرنی ہے تو اس میں اپنائیت اور محبت نہیں چاہیے، ورنہ گھر تباہ ہوں گے۔ اور آج ہو رہے، طلاق کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے، بے حیائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، خلا کی ریشو بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ اس حکم کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ فلا تخضعن بالقول، عورت کو حکم دیا ہے نرمی سے بات نہیں کرنی غیر محرم سے، روکھے پر بدتمیزی کرنے کا بھی حکم نہیں دیا، لیکن روکھے انداز سے بات کرنی۔ اور جتنے مرد اس بات کو سنیں گے، اچھا چلے حضرت میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، دیکھیں میں بھی مرد ہوں، آپ بھی مرد ہیں، اور اب میری بات مردوں سے ہے یہ والی۔ قرآن مجید کی اس آیت کو سامنے رکھیں اور میری بات کو سنیں۔ ہم مرد جتنے بھی ہیں اپنے اپنے دلوں کے اندر، اپنے اندر ایک امتحان لیں، اپنا ایک ٹیسٹ لیں۔ یقیناً ہماری عورتوں سے بات چیت ہوئی ہوگی، تو جن عورتوں نے ہم سے شریعت کے مطابق بات کی، کیا ہمارے دلوں میں ان کی طرف میلان گیا؟ اور جن عورتوں نے ہمارے ساتھ نرمی سے بات کی، اپنائیت سے بات کی، بات کو لمبا کیا، طویل کیا، کیا ان کی طرف ہمارے دل کا میلان گیا؟ اس پہ غور کر لیں۔ جب غور کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ جس عورت نے ہم سے ذرا سختی سے بات کی، ہمارا میلان ادھر نہیں جاتا۔ پروردگار کا فرمان یہی ہے۔ اور جو نرمی سے بات کرتی ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی خیال آتا ہی ہے، ورنہ اتنا تو خیال آتا ہے چلو یہ بات کا موقع تو دے رہی ہے نا، بات سے پھر بات نکالنا تو ہمارے مردوں کو پھر آتا ہے۔ اس میں تو انہوں نے بڑی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے عورتوں کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ جب عورت پہلے ہی قدم پہ اپنے آپ کو روک لے، پاک دامن رہے گی، عزتیں نیلام نہیں ہوں گی۔ جب یہ مرد کو نرمی سے بات کرنے کا موقع دیتی ہیں تو پھر مردوں کا تو معاملہ پھر ہے ہی ایسا کہ بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہمارے معاشرے کے تقریباً تمام مرد، یہ اپورچونسٹ ہوتے ہیں، موقع پرست ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ، تقریباً اپورچونسٹ ہوتے ہیں۔ انہیں موقع کی تلاش ہوتی ہے، موقع کی تلاش میں پھر رہے ہوتے ہیں پاگلوں کی طرح، کئی موقع ملے، جوان ہو یا بوڑھے اس کا کوئی مسئلہ نہیں، موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ جب بچی نے، عورت نے موقع دیا، اللہ کا حکم پورا نہ کیا، بات چیت کی، آگے پھر معاملے خراب ہوتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اس پہ غور کیجئے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کیا مردوں کے اندر مرض نہیں ہے؟ کیا ان کے دلوں میں وہ پاکیزگی اور خوف خدا ہے جو ہونی چاہیے؟ عمومی طور پر تو نہیں ہے، سارے تقریباً الا ماشاء اللہ موقع پرست۔ تو جب اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ مرد جن کے دلوں میں یہ والا مرض ہے، ان سے نرمی سے بات نہیں کرنی، تو ہمیں اپنے آپ کو، ہماری بچیوں کو پہلے روکنا ہے، اپنے آپ کو۔ تو ان تعلیمات کی اگر ہمارے گھروں میں پابندی ہو تو بہت آسانی آ جائے گی۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ جس کے دل کے اندر طمع ہوگی تو وہ چاہے گا کہ میں آگے بڑھوں۔ ایک اور بات کو سمجھیے، جب بھی غیر محرم میں آپس میں بات چیت ہوتی ہے تو بات چیت کے بعد ملاقات کا دل میں شیطان اور نفس خیال ڈالتا ہی ہے، دل کرتا ہے کہ میں اس کو دیکھوں بھی تو صحیح، ملاقات بھی تو کروں، اور اس کی دلیل قرآن مجید سے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے. انہوں نے مانگا یا اللہ ربی ارنی انظر الیک، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. مفسرین نے لکھا 1.25 لاکھ کے قریب کم و بیش انبیاء آئے، کسی نے یہ دعا نہیں کی اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں سوائے موسیٰ علیہ السلام کے. تو انہوں نے کیوں کی؟ انہوں نے اس لیے کی کہ وہ کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات چیت کرتے تھے، اور بات چیت کرنے کے بعد اگلا مرحلہ ملاقات کی خواہش کا ہوتا ہے. تو جو بھی کسی غیر محرم سے نرمی سے محبت سے بات کرے گا تو اگلا مرحلہ ملاقات کا ہوگا، اور اس ملاقات کے بعد عقل تب آتی ہے جب پانی سروں سے گزر چکا ہوتا. نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا. دونوں انسان ہیں تو اتنے حجابوں میں، دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملے. نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملے. پھر سارے حجاب اتر جاتے ہیں. صرف اس بنیادی نقطے کو، پوائنٹ کو چھوڑ دینے سے آگے معاملہ خراب. پھر پیکیجز چلتے ہیں، کرو بات ساری رات، سحر تا افطار لگاتار. موبائل کمپنیاں رات کے وقت میں ایسے ایسے پیکیجز دیتی ہیں کہ بچیوں کا ایمان اور حیا ختم ہو جائے. تو اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں یہ گھر ہے، گھر میں عورت رہ رہی ہے، باہر سے کوئی لینے دینے والا آ رہا ہے، تو شریعت کتنی پاکیزہ ہے. وہ کہتی ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اب تم پردے کے اندر سے لینا دینا کرو. اب اس عورت نے گھر سے باہر جانا ہے، کسی بھی کام سے جانا ہو سکتا ہے. اب اس کو شریعت باہر نکلنے کا کہتی ہے. تو غور کیجئے یہ کون سی عورت ہے جس نے شریعت کے مطابق آلریڈی سارے اپنے تقاضے پورے کیے ہوئے ہیں. اس کا چہرہ کھلا ہوا ہے، دونوں ہاتھ کلائی تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں سے نیچے تک کھلے ہوئے ہیں، بس باقی تو پہلے ہی سارا اس کا ڈھکا ہوا ہے. اب اس نے گھر میں رہتے ہوئے کسی سے ملنا ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ پردے کے پیچھے سے ملو. اب اس نے باہر نکلنا ہے تو کیا باہر نکلنے کے کوئی احکامات نہیں ہیں؟ جی، عورت اگر گھر سے باہر نکلے، یہ جو آپ کا سوال ہے کہ عورت باہر نکلے تو کیسے باہر نکلے، ابھی تو گھر کی ہم نے باتیں کی نا، باہر کیسے نکلے. تو جناب توجہ سے سن لیں ہم سب. قرآن مجید نے فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن. جب ہماری عورت گھر سے باہر نکلے پردے کے ساتھ نکلے. اب پردے کا معاملہ آیا، پیچھے ستر عورت تھا، اب پردے کا معاملہ اب آ رہا ہے. یہ پردے کا معاملہ ہے. اب کیا فرمایا کہ جس کا پورا جسم پہلے ڈھکا ہوا، اب اس نے باہر نکلنا ہے، کیسے نکلے گی؟ اب یہ اپنی اوڑھنیاں اوپر لٹکائے گی. اب دیکھیں جس کا سارا جسم ڈھکا ہوا ہے، چہرہ، دونوں ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ سب ڈھکا ہوا ہے، اب اس نے اوڑھنی کس چیز پہ لٹکانی ہے؟ پاؤں پر، ہاتھوں پر؟ کہاں؟ صاف ظاہر ہے کہ چہرے پر ہی لٹکانی ہے نا، باقی جسم تو پہلے چھپا ہوا ہے. اوڑھنیاں کہاں لٹکانی ہے؟ کہتے ہیں جی چہرے پہ کا پردہ نہیں ہے، کہتے ہیں جی چہرے کا پردہ نہیں ہے. ہاں عقل پہ پردہ پڑ جائے تو پھر تو صحیح بات ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، لیکن اگر عقل پہ پردہ نہیں ہے تو بھائی عمدہ خود سوچے کہ جس عورت کا سارا جسم پہلے چھپا ہوا ہے، باہر نکل کے اس نے کیا کرنا ہے؟ کیا چھپانا ہے؟ چہرہ ہی چھپانا ہے. اور بعض مفسرین سے بات منقول ہے، اپنے طلباء کو جب انہوں نے سمجھایا کہ پردہ کیسے ہوتا ہے تو انہوں نے چادر ایسے لی کہ صرف ایک آنکھ کھلی رکھی کہ یہ ہوتا ہے پردہ. اب عورت باہر نکل رہی ہے تو اس کو کہا کہ تم اب بڑی چادر لو، برقع لو. ہمارے ہاں برقع معروف ہے. برقع بھی وہ ہونا چاہیے جو شریعت کے مطابق ہو. برقعے کا مقصد کیا ہے؟ حیا اور پاک دامنی. برقعے کا مقصد کیا ہے؟ اپنی زینت کو چھپانا. تو کالے رنگ کا سادہ برقع، اب کلرفل برقعے، اس میں کڑھائی ہوئی ہے، اس میں جناب وہ ستارے لگے ہوئے ہیں، اس میں جناب وہ ایسی کشش آ رہی ہے اور وہ چمک آ رہی ہے، یہ سب برقعے کے مزاج کے خلاف ہیں. یہ برقعے کے ساتھ مذاق ہے، یہ برقع تو نہیں ہے. اب یہ برقع پہن کے جب باہر نکل رہی ہے تو شریعت نے اس کو مزید احکامات دیے ہیں. سورہ نور ہی کے اندر ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ جب تم باہر نکلو تو زمین کے اوپر اتنی زور سے پاؤں نہ مارنا کہ تمہارے کسی زیور کی آواز کسی دوسرے غیر محرم کو جائے، تمہارے زیور کی آواز بھی غیر محرم کو نہ جائے. اور حدیث کے اندر آتا ہے جب عورت گھر سے باہر نکلے تو ایسی خوشبو نہ لگائے. حدیث کے اندر آتا ہے جب عورت گھر سے باہر نکلے تو ایسی خوشبو نہ لگائے کہ اس کی خوشبو کوئی غیر محرم محسوس کر لے.
حدیث میں آتا ہے کہ جس عورت نے ایسی خوشبو لگائی یہ ایسی ویسی ہے. محدثین نے لکھا آقا کا فرمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ عورت کردار کی ٹھیک نہیں. ہمارے ہاں تو خوشبو ایسی لگائی جاتی ہے کہ گزرنے کے بعد بھی لوگوں کو آتی رہے. شریعت کہتی ہے خوشبو ہی نہیں لگانی ایسی کہ کسی غیر محرم کو آئے. غیر محرم کے لیے زینت اختیار کرنا قطعاً منع. بہت ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں، جو کوئی مرد ہو یا کوئی عورت ہو، اگر یہ غیر محرم کے لیے زیب و زینت اختیار کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے اپنی محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے. اگر ہم قیامت کے دن اللہ کی محبت کی نگاہ اپنے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں تو غیر محرم کے لیے زینت کی گنجائش شریعت میں تو نہیں ہے، خاوند کے لیے ہے. ہمارے ہاں عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہیں شاپنگ کے لیے، کسی کام کے لیے، بن سور کے جاتی ہیں. خاوند کے لیے اسی طرح دھوبن اور ماسیوں کی طرح رہتی ہیں. خاوند کے لیے بننا سورنا ہے، یہ عبادت ہے. شاپنگ کے لیے بن سور کے جانا، اس کی تو گنجائش نہیں ہونی چاہیے، اس کی تو گنجائش نہیں ہے. اب عورت جب گھر سے باہر نکل رہی ہے تو اس نے ایک برقع کر لیا، چہرے کا پردہ کر لیا، خوشبو اس نے نہیں لگانی جو غیر محرم کو پہنچے، اور اس نے اتنے تیز قدموں سے نہیں چلنا کہ جو اس کے اندر کی اس نے کوئی چوڑیاں پہنی ہوئے، زیور پہنا ہوا ہے، کسی طرح کی کوئی آواز کسی غیر محرم کو پہنچے، اس کی بھی احتیاط کرنی ہے. اور کنارے کنارے چلنا ہے، مردوں کے بیچ میں نہیں چلنا. تو شریعت نے تو اتنی پاکیزہ تعلیمات دی ہیں. دیکھیں ابھی عورت چل کے کسی کے گھر میں گئی یا کوئی مرد کسی کے گھر میں گیا، اب جانا ہے تو اس میں کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، اس کے احکامات بھی ہیں. اچھا، عورت جب باہر نکلی تو ایک اور حکم متوجہ ہوا. مرد جب گھر سے باہر نکلا تو ایک اور حکم متوجہ ہوا. وہ کون سا؟ وہ بھی سورہ نور میں ہے. مردوں کو فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، عورتوں کو فرمایا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. دونوں کو الگ الگ آیات میں سورہ نور میں حکم ایک ہی دیا گیا. حکم ایک، آیات دو. مردوں کو الگ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، عورتوں کو الگ تاکید کی گئی کہ دیکھو غیر محرم سامنے آئے نگاہیں جھکا لو. نماز کا حکم آیا بھئی نماز پڑھو تو ایک حکم ہے دونوں کے لیے. روزے کا حکم آیا کہ روزے رکھو تو ایک حکم ہے دونوں کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزہ رکھو. تو مرد عورتوں کے لیے ایک ہی آیت میں دونوں باتیں آ گئی. حج کا ایک ہی آیت میں، لیکن پردے کے بارے میں مردوں کو الگ سمجھایا، عورتوں کو الگ سمجھایا. ایک ہی جگہ کہا جا سکتا تھا لیکن مزید کھول دیا کہ دیکھو بھئی خیال کرنا، نامحرم سے نگاہوں کو جھکاؤ، کیونکہ یہ پہلا قدم ہے. قرآن کے اندر یہ نہیں کہا کہ تم زنا نہ کرو، یہ فرمایا ولا تقربوا الزنا، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ. اتنی بری چیز ہے یہ، کرنا تو بہت آگے کی بات ہے، فرمایا قریب بھی مت جانا، اتنی بری چیز ہے یہ. تو ساری اللہ رب العزت نے ایسی تفصیلات بتا دیں کہ ایسے ایسے کرنا ہے. تو گھر سے باہر نکلنا ہے تو اب نگاہوں کو جھکانا ہے. اب یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کیسا وہ کیسا، یہ نہیں دیکھنا غیر محرم کو. اچھا، کسی کے گھر میں گئے تو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا. اگر ہم کسی کے گھر میں جائیں تو شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے؟ شریعت پوری کی پوری پاکیزگی کی تعلیم دیتی ہے. شریعت کہتی ہے دیکھو اس کے گھر میں جاؤ، دروازہ نوک کرو یا بیل دے دو 3 دفعہ. اندر سے جواب آ جائے، اجازت مل جائے تو جاؤ، نہیں اجازت ملے، نہیں جواب آئے تو برا مت مانو، واپس اپنے گھر چلے جاؤ. اسی میں خیر ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں. اس حکم کو پورا کرنا چاہیے. اور پھر حدیث کے اندر آتا ہے اگر ہم کسی دروازے کے باہر کھڑے ہیں، فرمایا اندر نہیں جھانکنا. کوئی جھرری بنی ہوتی ہے، کوئی دروازے میں کوئی ایسا راستہ ہوتا ہے، چیز ہوتی ہے کہ ہم اندر دیکھ سکتے ہیں. کبھی کوئی سوراخ ہوتا ہے، کبھی دیوار اور دروازے کے درمیان ایک جگہ خالی سی ہوتی ہے کہ انسان اندر جھانک کے دیکھ سکتا ہے. ہمارا بہت بڑا امتحان ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ تم اگر کسی کے دروازے پہ جاؤ، گو تمہارا رشتہ دار ہے کہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اندر نہیں جھانک سکتے. اگر اندر جھانکا، فرمایا یہ تو بغیر اطلاع کے اندر داخل ہو گیا. اندر والا اگر پیچھے سے کوئی پتھر مارے، کوئی چیز مارے اور اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو کوئی اس کے اوپر مقدمہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک کیا اس نے کہ بغیر اجازت کسی نے اندر جھانکا کیسے. شریعت اتنی پاکیزہ ہے. غور کیجئے، شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کسی کے دروازے پہ کھڑے ہو، اندر مت جھانکو.
جب شریعت اتنی پاکیزگی کی تعلیم دے رہی ہے تو پھر کراچی آپ کے شہر میں تو کتنے فلیٹ ہیں، تو اپنے فلیٹ میں کھڑے ہو کے کھڑکی سے کسی دوسرے کے گھر جھانکنا، اس کی شریعت کیسے اجازت دے سکتی ہے؟ چھت پہ کھڑے ہو کے دوسروں کے گھروں میں جھانکنا، اس کی شریعت کیسے اجازت دے سکتی ہے؟ پھر اور آگے بڑھ کر دوسروں کی زندگیوں میں جھانکنا، ان کی تنہائیوں میں جھانکنا، کہ چھپی ہوئی باتوں میں جھانکنا، اس کی شریعت کیسے اجازت دے سکتی ہے؟ کس سے تباہیاں آتی ہیں، شریعت نے اس کو منع کیا۔ تو شریعت نے تو پاکیزگی کی تعلیم دی، اللہ تعالی ہمیں پاکیزگی عطا فرمائے۔ اور ایک اور بات بھی آپ کو عرض کر دوں کہ آج کل کے زمانے میں شریعت پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بھی اب تھوڑی عمر کے، چھوٹی عمر کے بالغ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ بلوغت جو ہے نا نیچے آتی چلی جا رہی ہے عمر۔ یورپ میں تو آپ انٹرنیٹ پہ چیک کر سکتے ہیں، 7 سال کی عمر میں لڑکے بالغ ہو رہے ہیں، 8 سال کی عمر میں تو بہت ہو رہے ہیں، اور آگے ان کا کہنا یہ ہے کہ آگے آنے والے کچھ وقتوں میں یہ 6 سال کی عمر میں بھی بالغ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہمارے معاشرے میں آپ ذرا معلومات لیجئے، ہاسپٹل سے معلومات لیجئے، جو ڈاکٹرز ہیں ان سے معلومات لیجئے، آپ کو ایسی تفصیلات ملیں گی جو میں بیان نہیں کر سکتا آ کے اسکرین پہ۔ مجھے بہت ساری ایسی چیزوں کا علم ہے جو معاشرے میں آتی ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، روتے ہوئے آتے ہیں، حضرت کیا کریں، وہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، ہمت نہیں ہوتی۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ابھی اکا دکا ہیں، کم ہیں، 9 سال کی عمر میں لڑکے بالغ ہونا شروع ہو گئے ہیں، بچیاں 9 سال کی عمر میں بالغ ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ ایک 8.5 سال کا کیس بھی میرے علم میں آیا تھا۔ تو 9 سال کی عمر میں ہمارے معاشرے میں بچیاں اکا دکا کہیں نہ کہیں بالغ ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ 9 سال کی عمر میں جو بچہ یا بچی بالغ ہوئی ہے تو تیسری چوتھی کلاس کا بچہ ہے، بچی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ ظلم کیا کہ اس کی معصومیت چھین لی۔ دوسرا ظلم ہم یہ کرتے ہیں کہ شریعت کہتی ہے جلدی شادی کرو، ہم کرتے ہیں 30 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر میں، 28 سال کی عمر میں۔ اب ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بچہ 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جائے، شادی ہونی ہے اس کی 30 سال میں، 20 سال اندر سے اٹھنے والے طوفانوں کو وہ کیسے تھامے گا، کیسے پاک دامن رہے گا؟ کیا ہمیں اپنے بیٹوں کے لیے با حیا پاک دامن بہو کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں اپنی بیٹیوں کے لیے با حیا اور پاک دامن داماد کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر ہمیں اپنی اولادوں کے لیے اپنی بہو اور اپنا داماد، اپنی بہو اور داماد پاک دامن چاہیے تو ہمیں اپنے گھروں میں پاک دامنی کو اپنانا ہوگا۔ اب یہ جو ریشو اتنی بڑھ رہی ہے، بہت چھوٹی عمر میں بالغ ہو رہے ہیں، پہلے نہیں ہوتے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بھئی آپ لوگ بھی اس بارے میں معلومات لیں۔ میں نے 3 ڈاکٹرز سے جو ہے نا اس کی تفصیلات لی ہیں۔ میں چونکہ ڈاکٹر نہیں ہوں تو اس لیے بہت زیادہ اس کو تفصیل سے جو اس کی صحیح کیفیت ہے شاید میں اس طریقے سے بیان کرنے کا حق ادا نہ کر سکوں، تو آپ لوگ خود اس بارے میں کچھ معلومات لیجیے۔ جو مجھے ڈاکٹروں سے معلوم ہونے کے بعد معلوم ہوا، جو میں نے سوالات کیے، تو مجھے ڈاکٹرز نے یہ بتایا کہ آج کل جلدی بلوغت کیوں ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ، اس کے دماغ کے اندر ایک ایریا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہائپو تھیلیمس، وہ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے، پیدا ہونے کے ساتھ اللہ کی طرف سے اس کو عطا ہوتا ہے۔ اور ان کے بچہ بڑا ہوتے ہوتے جب یہ 13-14 سال کی عمر میں آ جانا چاہیے اس کو، پھر اس کو ایسی باتیں جو اس وقت اس کے علم میں آنی چاہیے اور کسی انداز سے اس کو ادھر ادھر سے معلوم ہو جاتی ہیں، چھپی ہوئی باتیں، اس انداز کا شعور اس کو ملتا ہے۔ تو جب وہ باتیں آتی ہیں نا، وہ سگنل جب ہائپو تھیلیمس پہ جاتے ہیں تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب مجھے اپنا کام شروع کرنا ہے۔ اس کا کام کیا ہے کہ بالغ کرنا، کہ لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جائے۔ اور یہ پروسیس کوئی ایسا نہیں ہے کہ اوور نائٹ ہو گیا، ایک دن میں ہو گیا، 1.5 سال 2 سال لگتے ہیں، اور آہستہ آہستہ لڑکا اگر ہے تو پہلے اس کی آواز تبدیل ہوگی اور پھر باقی اور سمپٹمز ہوتے ہیں، پھر وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ تو ہائپو تھیلیمس جو ہمارے دماغ میں ایریا ہے، اس کو جب سگنلز ملتے ہیں نا کہ ہاں اب اس میں شعور اتنا بیدار ہو چکا ہے کہ اب مجھے اپنا کام شروع کر دینا چاہیے، وہ کام شروع کر دیتا ہے، 1.5 سال میں یا 2 سال میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے۔
اگر حیا اور پاکیزگی کا ماحول ہو تو بچوں کو یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں 13 14 سال 15 سال کی عمر میں. پھر وہ پروسیس شروع ہوتا ہے, وہ ہارمون ریلیز کرتا ہے اور وہ ایک پورا فنکشن ہے جو پھر ہوتے ہوتے انسان بالغ ہو جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ وہ باتیں جو اسے 13 14 15 سال کی عمر میں معلوم ہونا شروع ہونی تھیں وہ 6 7 8 سال کی عمر میں معلوم ہو رہی ہیں. یہ جو ہائپوتھیلیمس ہے دماغ کا ایریا, یہ تو پیدائش کے ساتھ موجود ہے. اب یہ 7 سال کا بچہ ہے, 8 سال کا بچہ ہے, اس کو وہ ساری باتیں وقت سے بہت پہلے معلوم ہونا شروع ہو گئیں تو یہ محسوس کرتا ہے کہ بھئی وہ کیفیت آ گئی, وہ اسٹیج آ گئی کہ مجھے اپنا کام کرنا اور اپنے ہارمون ریلیز کرنے. وہ 8 سال کی عمر میں کر دیتے ہیں, وہ 7 سال کی عمر میں کام شروع کر دیتے ہیں, تو سال 2 سال میں وہ لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جاتے ہیں. اب یہ ہارمون کیوں ریلیز ہو رہے ہیں؟ اپنی ماں کا لباس, اپنے گھر کی عورتوں کا لباس, جہاں پارٹیوں میں فنکشن میں جاتے ہیں ان کا لباس, میوزک, انٹرنیٹ, ان سارے ماحول کی وجہ سے اس کو بہت ساری باتیں جو دیر سے معلوم ہونی تھیں جلدی معلوم ہو جاتی ہیں اور وہ بچہ جلدی بالغ ہو جاتا ہے. اب جیسے یہ بالغ ہوا, شادی تو ہم نے کرنی ہے دیر سے, اس میں بھی شریعت کے حکم کو ہم نے پورا نہیں کرنا, تو اب 20 سال تک جوانیوں کو کون تھامے گا جبکہ ہر طرف گناہ کی دعوت موجود. تو ایک تو ان بچوں کی ہم معصومیت کو چھین لیتے ہیں, تیسری چوتھی پانچویں کلاس کا بچہ بالغ ہے, ایک تو ان کی معصومیت کو ہم نے چھین لیا, دوسرا ان کا جو صحت کا نقصان ہوگا کہ شادی ہوگی دیر سے, اور جو ان کا ہم دوسرا نقصان کر رہے ہیں اس بے حیائی کی وجہ سے وہ ایک الگ ہے کہ بڑھاپے میں جا کے معذوری انسان کسی کام کا نہ رہے. اور آج کل تو ایسے کتنے جوان ہیں کہ جوانی میں ان سے کام نہیں ہوتے. یہ سب بے حیائیوں کی نحوستیں ہیں, اور اس میں اور بہت زیادہ باتیں ہیں. آج کے لیے انشاءاللہ تعالی میرا خیال ہے اتنا کافی ہے, تو پھر کوئی موقع ہوگا انشاءاللہ بات ہوگی. اللہ تعالی ہمیں حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرمائے, اور اپنے گھر میں رہنے کے جو اصول و ضوابط شریعت نے بتائے ہیں لباس سے متعلق ان کو بھی ہم سیکھیں. بالخصوص سورہ نور کی تعلیمات یہ ہم اپنی عورتوں کو دیں, خود دیں, بہت اچھا نہیں دے سکتے تو ان کو ان مدارس میں, ان معلمات کے پاس, ان مبارک جگہوں پہ بھیجیں جہاں سورہ نور کی تعلیمات شریعت اور سنت کے مطابق دی جاتی ہیں. خالی امام گوگل سے نہیں پوچھنا ہم نے کہ بس جو انٹرنیٹ پر آ گیا بس وہی صحیح ہے. ہمیں تو نیک اور پاکیزہ پاک دامن عورتوں سے, معلمات سے سورہ نور کو سمجھنا ہے, تب ہی انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں خیر آئے گی. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن پاک دامن لوگوں میں اٹھائے. ذہن میں ایک آخری بات کر کے بات مکمل کر رہا ہوں. اللہ تعالی حیا والے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیا والے, تمام انبیاء حیا والے, تمام صحابہ حیا والے, تمام اللہ والے جو نیک لوگ ہوتے ہیں حیا والے ہوتے ہیں. ان حیا والوں کو قیامت کے دن اللہ جنت میں جمع کرے گا, تو ان حیا والوں میں بے حیاؤں کا جوڑ نہیں لگ سکے گا. اللہ ہمیں بھی حیا عطا فرمائے. www.darsequran.com